وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل جواہر رمضان کا دوسرا پروگرام شروع ہو جاتا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر کے اندر جتنے بھی احباب ہیں، لوگ ہیں، اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے مسائل کے حوالے سے کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ آپ کے ان سوالوں کا جواب انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل یہ پورا ہی رمضان رحمتوں کی کان ہے، برکت والا ہے، اور اس کا ہر لمحہ انتہائی برکت سے معمور ہے۔ میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ کے اندر سوال ہے کہ میاں حضور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ گزارنا چاہیے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر جو عبادات ہے، خاص طور پر روزے کی جو عبادت ہے، تو اس کو کس انداز کے اندر ہم پورا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے یہ جو تمہیں گنتی کے روزے دیے ہیں، اس سے دینے سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اب اگر ہم 30 یا 29 روزے جو ہمیں ملتے ہیں ہم رکھتے ہیں، تو اس کے بعد دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو اس روزوں کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتا رہا ہے، کیا وہ ظاہر ہوا؟ چونکہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، تو وہ جو کام کراتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ آتا ہے۔ تو اگر ہم نے روزے رکھے 30 یہ، اور ہمیں وہ جو قرآن کا مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے مقصد ہے، وہ پورا نہیں ہوتا، تو پورا نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 30 دن یا 29 دن صرف بھوکے رہے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بیسیکلی روزہ جو ہے وہ نگرانی ہے آپ کی اپنی، آپ کو روزہ جو ہے آپ کی اپنی نگرانی کا طریقہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنی نگرانی کریں اس روزے کے ذریعے، اور یہ عادت ڈالیں اپنی۔ جس طریقے سے روزے میں ہم حلال چیز سے پرہیز کر لیتے ہیں، اس وقت تک کے لیے جو حکم آیا کہ فجر سے اور مغرب کی اذان تک ہم حلال چیزوں سے بھی روکے رہتے ہیں، تو حلال چیزوں سے روکنے کا مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے تقوی جو ہے وہ بڑا محتاط انداز کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو تمہیں اس سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ صرف تمہاری زبان کا روزہ نہیں ہے، تمہارا پیٹ کا روزہ نہیں ہے خالی، کہ تم نے پیٹ خالی رکھا اپنا تو تم روزہ ہو گیا تمہارا پورا، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ کو تمہارے بھوکا رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ اس کی نعمتوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اور میں ان دنوں میں اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔ تو نعمت بڑھانے سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم روٹی زیادہ کھانے لگتے ہیں، یا ہم عام روٹین سے ہٹ کر چیزیں فروٹ کھانے لگتے ہیں۔ نعمت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے تقوی، کہ میں تمہارے تقوی کو بڑھا دیتا ہوں، تمہاری نیکیوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف خالی پیٹ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم روزدار ہوتے ہیں اور ہم روزے کی نیت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان بھی روزے سے ہو گئی، ہماری آنکھ بھی روزے سے ہو گئی، ہمارا کان بھی روزے سے ہو گیا،
ہمارے ہاتھ بھی روزے سے ہو گئے اور ہمارے پاؤں بھی روزے سے ہو گئے، ہمارے ارادہ بھی روزے سے ہو گیا۔ اب یہ بتائیں کیا آنکھ کا روزہ ہے آپ کا؟ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جس چیز کے دیکھنے کا حکم دیا وہ دیکھو، جس سے روکا گیا اس سے رک جاؤ۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی برائیاں نہ سنو، بری باتیں نہ سنو۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ برا نہ دیکھو، فحاشیت نہ دیکھو، ان چیزوں سے رک جاؤ، جس کو اللہ نے تمہیں روکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی غیبت نہ کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، اس سے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی دل آزاری مت کرو۔ ہاتھوں سے مراد روکنے کی یہ کہ تمہارے ہاتھ سے کسی تمہارے بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ تمہارے پاؤں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ تمہارا پاؤں صرف اللہ کے راستے کے لیے اٹھے، گناہ کے راستے پہ نہ اٹھے، یہ نیکی کے راستے پہ جائے گی۔ تو جب تک ہم یہ ارادہ کر کے، پختہ کر کے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پورے اپنے حواس خمسہ کو روزے میں نہیں لاتے، اس وقت تک روزہ نہیں ہوتا ہمارا۔ اور پھر پیٹ کا روزہ تو مختصر ہے کہ 30 دن یا 29 دن کا ہے، لیکن تمہارے حواس خمسہ کا روزہ تو پورے سال کا ہے، اور پھر وہ سال پوری عمر میں تبدیل ہو۔ تو جب تک تم اپنی نگرانی نہیں کرتے، اپنی نگہبانی نہیں کرتے، آپ کے روزے کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ اور وہی روٹین جو ہماری عام حالت میں بس بھوکے رہنا ہے خالی، اور باقی روٹین ہماری وہی ہے، ہم برائی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، برا بھی دیکھ رہے ہیں، برا بھی سن رہے ہیں، سب کام الٹے سیدھے کر رہے ہیں، کسی کام میں رک نہیں رہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا بڑا اس میں کمال ہے۔ گویا تو جو روزہ کھول رہا ہے یا جو روزہ رکھ رہا ہے وہ تیرا رزق کیسا ہے۔ اب میں اگر حرام کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، بے ایمانی کے پیسے سے، ملاوٹ کے پیسے سے، لوٹ مار کے پیسے سے، ذخیرہ اندوزی کے پیسے سے، ناجائز منافع خوری کے پیسے سے، اگر میں روٹی آٹا لے کر آتا ہوں، روٹی پکواتا ہوں، نعمت دلاتا ہوں، فروٹ لاتا ہوں، دودھ لاتا ہوں، کھجلے پھینی لاتا ہوں، اور اپنا بڑا دسترخوان سجا لیتا ہوں، تو وہ روزہ جائز ہو گیا میرا؟ اگر حلال رزق سے تو نے سوکھی روٹی کھا کے پانی پی لیا تو یہ روزہ ہو گیا تیرا، اور اگر تو نے ساری نعمتیں سجا کر اور حرام کے پیسے سے سب کچھ کر کے اور روزہ رکھ رہا ہے تو کوئی روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حرام سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب تو حلال کام حرام سے کرنا چاہ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا کمال ہے یہ بات کا، ہم حلال حرام ہر چیز میں دیکھتے رہتے ہیں، مگر مزے کی بات یہ کہ جیب میں حرام پیسے ڈال کے حلال چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ گمراہی ہے ہماری، یہ گمراہ ہیں ہم۔ تو ہم پہلے اپنی کمائی پہ نظر کریں کہ گویا ہماری کمائی کیسی ہے، وہ ایسی ہے کہ جس سے رزق کھایا جا سکتا ہو۔ عام حالت میں چلو تم کرتے ہو، تمہاری زندگی کی روٹین ہے، لیکن یہ ٹائم تو ایک ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، اور تقویٰ تو خدا سے ڈرنے کا نام ہے۔ کب ڈرتے ہو تم خدا سے؟ تم روزہ رکھ کر بھی احسان کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے روزے نہیں ہوا کرتے۔ روزے کے لیے سب سے پہلا اب جو قانون ہے وہ ہے رزق حلال۔ اگر وہ نہیں ہے تو روزہ ہی نہیں ہوا سرے سے۔
اور جس کو تو روزہ کہہ رہا ہے پھر وہ روزہ ساہون ہو جاتا ہے، اور ساہون بھلائی نہیں لاتی۔ ساہون کے بارے میں ہے کہ یہ خرابی ہے، اور وہ خرابی لاتی ہے۔ پھر جب تیرا رزق جائز نہیں ہے تو تیری نماز بھی ساہون ہے، تیرا روزہ بھی ساہون ہے، تو تیرا بھوکا رہنا بھی ساہون ہے۔ آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک لقمہ جو حرام کا کھا لیتا ہے اس کی 40 روز دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت ہی قبول نہیں ہوئی اس کی 40 دن تک۔ آج سائنس کی لاجک ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں اس سے جو کیلوریز پیدا ہوتے ہیں وہ 40 روز تک ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، اور جو ہم کھائی مسلسل وہی رہے ہوں۔ اسلام گویا خالی روزے رکھنے کا نام یا تقوی کا نام نہیں رہ جاتا، یا اسلام خالی جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام ایک پورا ضابطہ حیات ہے، اور اس پورے ضابطے کو جب تک آپ نہیں اپناؤ گے کسی ایک چیز کو فوکس کرنے سے آپ کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر اسلام میں سے خدمت اور انسانیت نکال دی جائے تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ عبادت۔ بالکل۔ اور عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے بھی بہت ہیں، تمہاری عبادت کی کیا ضرورت ہے اتنے فساد پھیلا کے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صرف روزے کو، نماز کو یا ان چیزوں کو صرف اسلام سمجھ لیا۔ پورا اسلام یہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے حرام سے رکھا یا حلال سے رکھا، روزہ ہے ہمارا، بس ہم مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام پورا ضابطہ حیات کا نام ہے، اور جب تک کہ اسلام کے تمام ضوابط اور قوانین پر عمل نہیں کرتے آپ، تب تک نہ آپ کا روزہ قابل قبول ہوتا ہے، نہ آپ کی نماز قابل قبول ہوتی ہے۔ یہی بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے کمائی پر توجہ دینی چاہیے کہ گویا ہم جو کما رہے ہیں وہ ہم کیسا کما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اسی حرام کمائی سے اولاد پال رہے ہیں، اب وہی پیسہ اس کے جسم میں جا رہا ہے، اسی سے وہ پرورش پا رہا ہے۔ کل وہ فرما بردار نہیں ہوتا، نافرمان ہو جاتا، تم کہتے ہو میرا اولاد نافرمان ہے۔ کیسی اولاد دی؟ اس نے تو بہت ٹھیک دی تھی، بالکل فطرت اسلام پہ دی تھی تجھے، لیکن تو نے جو اس کی پرورش کری ہے وہ کس پیسے سے کری ہے؟ تو بات یہی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں درس دیتا ہے انسانیت کا، اخلاق کا، اور بھوکے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں بھوک کا احساس ہو مالداروں کو، کہ غریب آدمی تو ہر روز ایسے رہتا ہے، تجھے تو پھر بھی 29 دن رہنا ہے، 30 دن رہنا ہے۔ اس غریب آدمی کا خیال کر، اس نیچے طبقے کو دیکھ کیا کہ جو ہر وقت اس مشکل میں، اس پریشانی میں موجود ہے۔ یہ روزہ جو ہے اِثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے۔ جب ہم اظہار، قربانی، توکل کرتے ہیں اس ذات پر، اور اس ذات کے لیے قربانی کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کیا برا ہے؟ ہم نے اگر 10 سال، 20 سال، 50 سال سے کر رہے ہیں، اور اگر اب معافی مانگ لیں ہم اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ تو دیتا ہی ہر ماہ، ہر سال یہ مہینہ اسی لیے تمہیں کہ تاکہ تم باز آ جاؤ، تم معافی مانگ لو، وہ تمہیں قبول کر لے، تم واپس آ جاؤ، پلٹ جاؤ۔
اسی لیے ان مہینوں میں عبادت بھی بہت قبول کی جاتی ہے اور اس کا بہت ثواب اجر دیا جاتا ہے، توبہ کا بھی بڑا اجر دیا جاتا ہے، خیرات زکوٰۃ کا بھی بڑا اجر دیا جاتا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں آتا ہے منافع خوری مسلمان لگ جاتے ہیں، حقیقت ہے میاں۔ ہیں جو چیز اس مہینے سے پہلے 10 روپے کی تھی وہ 15 روپے کی ہو جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان پھر کہاں ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ ہمارا سارا عمل مل کر روزہ بنتا ہے، اللہ ورنہ خالی روزہ کچھ نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی حقیقی جو مفہوم آدمی حضور دامت برکات قدسیہ نے بیان کیا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہمارے ساتھ کالر اس وقت موجود ہیں، جی کون صاحب؟ جی السلام علیکم، کون؟ مجھے حصے پہر کی اور میری بہن کو حصے پہر اور سورہ مزمل کی اجازت دے دیں اور اس کی روحانیت کی ظاہر ہونے کے لیے اپنی ہدایت میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ اس کی اجازت کے حوالے سے میاں حضور سے عرض کر دیں گے۔ جی اس کے علاوہ کوئی اور کالر؟ میاں حضور بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے یہ سوال بھی جو ہے رکھا ہے کہ رمضان مبارکہ کے اندر خاص طور پر جو روزہ ہے اس کی حقیقی روحانیت اور نورانیت اعمال کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے کیا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے کوئی اور طریق بھی ہیں، کوئی اور معاملات بھی ہیں، کوئی اور عوامل بھی ہیں؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ جو اسلام کے قواعد اور ضوابط ہیں اس پر عمل کر کر روحانیت بھی بڑھائی جا سکتی ہے، عبادت بھی مقبول ہوتی ہے۔ ایک اگر مومن اسلام کے قواعد اور ضوابط پر پورا عمل کرتا ہوا اگر وہ تھوڑی سی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ہم ضوابط اور قواعد کی پاسداری نہیں کرتے اسلام کی، وہی بات ہے کہ وہی لوٹ مار، وہی سب کچھ کر کے اور پھر ہم رات بھر عبادت کرتے رہیں تو اللہ کو ایسی عبادت تو پسند نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خالی عبادت کے لیے نہیں ہے، بشر بنائے بشر ہے، بشر کی ضرورت ہے۔ اگر مجھ سے میرے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میں اس کا حق مار رہا ہوں، اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، تو عبادت کا فائدہ تو کچھ نہیں ہونا۔ نورانیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نورانیت تو تقوی سے پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں نورانی طریقہ جو ہے وہ انبیاء کا طریقہ ہے اور اللہ کے پسندیدہ طریقوں میں سے ہے وہ طریقہ۔ تو اللہ نے جس طریقے کو پسند کیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ۔ اب انبیاء علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری ہے؟ اگر گویا ہم اس پر گزار رہے ہیں اور جو کچھ انبیاء علیہ السلام نے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ہمارے لیے فرمایا ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں تو بالکل ہمارے ہر عمل میں نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر ہم ان کے حکم کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو پھر روحانیت کو بھی نہ تلاش کریں نہ نورانیت کو ڈھونڈیں، بس خالی نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں، پھر یہ اس کا کوئی مقصد ہمارے لیے کوئی مفہوم نہیں بنتا روحانیت کا، نورانیت کا۔ کیونکہ جس کے ذریعے نور آنا ہے، جب اس کے طریقے پہ ہی عمل نہیں کرو گے تو نور کیسے آ جائے گا اور نورانیت کیسے ہو جائے گی؟ حقیقت بات ہے میاں۔ اس کے علاوہ میاں بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ ہمارا جو روحانی جواہر چینل ہے اس کے اوپر بھی سوالات کا سلسلہ ہے، کالوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ایک بہت ہی کامن سا سوال ہے جو بہت سارے احباب نے ایک طرح ہی مطلب جو ہے وہ سوال کیا، اور وہ سوال انشاءاللہ ایک کال ریسیو کرنے کے بعد وہ سوال میں آپ سے کہوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے میاں دور سے, میرا نام محمد الطاف ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے میاں دور سے اس ماہ رمضان میں سورہ کوثر کی آسان دعات ادا کرنے کی اجازت چاہیے, یا سوالات مرتبہ پڑھنے کی اجازت دے دیں جس سے ہم اس کا عمل جو نقش یا طویل ہے وہ چلے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بات کی اجازت دے دیجیے. اور اس کے علاوہ کوئی بات؟ جی دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں جو ہے امجد حرامی ضلع خوشحال پنجاب سے بات کر رہا ہوں. حضور میاں صاحب نے جو ہے نا مجھے اجازت دی تھی اور شاہ جمالدین جمہور جانی منجمتی رحمۃ اللہ علیہ کے ختم پاک کی, اس سے جو ہے نا میری بے روزگاری جو ختم نہیں ہو رہی, کیا میں اس ختم پاک کو دلواتا رہوں یا اس کے لیے کوئی اور حکم ہے, کوئی اور چیز پڑھنے کا وقت تو میں کافی چیزیں پڑھ رہا ہوں. جی ساتھ میں یہ درخواست تھی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو جو ہے نا آپ کے خالی جانے سے صدقے آپ کو سلامت رکھے. آمین آمین. جی اس کے علاوہ کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم. جی حضرت صاحب مجھے میاں حضور سے سورہ کوثر کی 3 دن کی جو سے بہت جمعرات ہے جمعے کی زکات ادا کرنے کی اجازت یا پھر سوالات پڑھنے کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لیے پوچھتے ہیں میاں حضور سے. میاں حضور مختلف آباب ہیں جو اجازتوں کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ ان کا ہوتا ہے. تو اجازت کیا اس طرح جو ہے وہ فون کال پر اجازت لینے سے وہ اجازت پوری ہو جاتی ہے, یا اس کا ایک ضابطہ یا اس کے آداب اور اس کے طریقے کیا ہے؟ کیونکہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کوسوں میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے, اور پھر آپ کی زندگی سے بھی ہم نے یہ سنا کہ آپ نے بہت سارے ایسے جلیل القدر بزرگوں کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ جا کر اب تشریف لے کر گئے ہیں, ان کی خدمت کی ہے, اور کافی عرصے کے بعد پھر ان سے ایک معاملے کی اجازت جو ہے حاصل ہوئی ہے. آج کا جو ہے ٹرینڈ تھوڑا سا مختلف ہو چکا ہے اجازتوں کے معاملات کے اندر. تو یہ اجازت کیا وہ اجازت اسی طرح ہوتی ہے, اور کیا اسی طرح کی برکات کیا اس اجازت سے حاصل ہو جاتی ہے؟ یہ آپ ارشاد فرمائیں گے. اصل میں جو سلاسل میں اجازت کا مرحلہ ہے اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اجازت ایسے ہوتی ہے کہ اجازت لینے والا صاحب اجازت سے سنے اور پھر دہرائے اس عمل کو, صحیح, اور پھر وہ اجازت دے اس کو. تو یہ اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب ذکر کرنے کی اجازت عطا فرمائی تو آپ نے اپنے سامنے بٹھایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شریف کو جو لا الہ الا اللہ کا حصہ ہے جو اس کار میں استعمال کیا جاتا ہے توحید, اس کی باقاعدہ طور پر ضرب لگا کے بتایا آپ کے سامنے, اور پھر آپ سے کہا کہ اے علی ایسے ہی کرو. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر ویسے ہی آپ کے سامنے اس عمل کو دہرایا. پھر آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے اب تم کرو جا کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجازت کا طریقہ تو یہ ہے بس. مگر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ صوفیہ اکرام جو دور دراز رہتے تھے تو وہ خط و کتابت کے ذریعے بھی خیر خیریت پوچھتے اور اجازتیں کی درخواست کرتے اور اجازتیں لے لیتے. بعض صوفیہ نے اس کو برا سمجھا اور وہ باقاعدہ خدمت میں حاضری دیتے تھے. تو اس طریقے سے جو رہا ہے معاملہ تو وہ بڑا مختلف رہا ہے. لیکن سب سے بہترین طریقہ اجازت کا یہ ہے کہ صاحب اجازت کے سامنے بیٹھے, جس عمل کی اجازت لینا چاہے وہ صاحب اجازت اس عمل کو دہرائے اور پڑھے, اور پھر جو اجازت لینے والا ہے وہ اس کو دہرائے, تو صحیح کامل اجازت بنتی ہے, ورنہ اجازت نہیں بنتی. اب رہ گئی بات جیسے کہ کسی نے فون پہ ہم سے کہا کہ بھئی آپ اجازت دے دیں, ہم نے اجازت دے دی. اب اجازت ہی سارا نہیں ہوتا کچھ, صحیح,
اس کے پھر اسرار و رموز بھی ہیں، اس کے طریقے بھی ہیں، اس کی کچھ پرہیز بھی ہے، کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم سے جس نے جتنا سوال کرنا ہم نے اس کو اتنا جواب دے دینا۔ صحیح۔ اب جیسے کہ سورہ کوثر کا کہہ رہے ہیں وہ جی کہ بھئی آپ سورہ کوثر کی 3 دن کی اجازت دے دیں یا 1.25 لاکھ کی اجازت دے دیں، تو ہمارے ہاں یہ سوچ ہے، یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ کسی عمل کو 1.25 لاکھ پڑھ لو تو اس کی جو وہ ہے روحانی وہ تمہاری خادم ہو جاتی ہے یا تمہارے کام کرنے لگتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ٹائم زبان سیدھی میں لگتا ہے اس سے دگنا اور تگنا ٹائم تو دل سیدھا کرنے میں لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب تک تمہارا دل سیدھا نہیں ہو جائے اور زبان تمہارے دل کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کوئی عمل فائدہ نہیں کرتا تمہیں۔ تو اب یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم عمل پڑھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا، صحیح۔ تو کہتے ہیں اجازت بھی لی، چلا بھی کاٹا، اثر نہیں ہو رہا۔ اثر تو یوں ہوگا نا جب تم اس کے قواعد و ضوابط پر عمل کرو گے۔ صحیح۔ تو اب آج ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا بن گیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں اجازت لے لوں، ہر آدمی عامل بن جانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے ایک طور طریقے ہوتے ہیں باقاعدہ۔ دیکھیں 50 عمل، 100 عمل، 10 عمل، 20 عمل کرنے والا عامل نہیں ہو جاتا۔ صحیح۔ عامل وہی ہوتا ہے جو ایک عمل کر کے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عامل ہو جاتا اس عمل پہ۔ اب حضرت آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ کمال بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جو آپ کو اپنے والد سے تلقین ہوئی تھی، برخیہ سے، اور برخیہ جو تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے آپ کو زبور کے کچھ اسما کی تعلیم فرمائی تھی۔ تو وہ والد بیٹے سب ایک ہی دعا میں لگے رہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گویا حضرت آصف بن برخیہ کی روحانی قوت کا علم تھا۔ آپ نے جب دربار میں سوال کیا، اب یہ کام ایک نبی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ کون کرے گا یہ کام، جبکہ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا یہ کام کرنا، تخت منگانا، مگر چونکہ یہ ساری باتیں آپ کی شایان شان نہیں تھیں، اس لیے کہ یہ دکھانا تھا کہ انبیاء کے جو پیرو ہوتے ہیں وہ کتنی قوت رکھتے ہیں، تو پھر انبیاء کتنی رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے تو ایک دیو کھڑا کر سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا قال عفریتم من الجن، ایک دیو جیسا جن اٹھا، اور وہ بہت طاقتور تھا آپ کے دربار کا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا دیر ہو جائے گی، اور کوئی ہے جو اس سے جلدی لائے؟ تو پھر حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرمائیں تو میں لاتا ہوں۔ اب یہاں بھی کمال بات یہ کہ ان کے علم کے لیے اس عمل کو پورا کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہے اجازت کی؟ نبی کی۔ آپ حکم کریں تو میں لے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ طرفۃ العین، یعنی کہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے فرمایا لاؤ۔ اللہ قرآن میں اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لے کر آ گئے پھر۔ سبحان اللہ۔
تو بات یہ ہے کہ کسی ایک چیز پر ہم اگر فوکس کر لیں اور کسی ایک چیز کی ریاضت کریں تو جس طریقے سے تقویٰ تھوڑا تھوڑا کر کے پیدا ہوتا ہے انسان کے جسم میں، روحانیت تھوڑی تھوڑی کر کے پیدا ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی بھی عمل کی قوت ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے حاصل ہوتی ہے۔ آپ غذا کھاتے ہیں، اگر خون کی کمی بتاتے ہیں ڈاکٹر کہ بھئی آپ کے خون کی کمی بہت ہے، تو اس کو خون پورا ہونے میں ٹائم لگتا ہے نہیں لگتا؟ بالکل لگتا غذا کھاتے رہتے ہیں، ہم روز کھاتے رہتے ہیں، روز کھاتے رہتے ہیں، پھر ایک ٹائم میں جا کے پوری ہو جاتی ہے، فوراً ہو جاتی ہے پوری، فوراً تو نہیں ہوتی ہے نا کھانے سے غذا۔ اسی طریقے سے روحانیت جو ہے، جب ہم روزانہ ریاضت کرتے ہیں اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق، تو ایک دن صاحب روحانیت ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی اجازت کا طریقہ جو بزرگوں میں رائج رہا وہ یہ تھا کہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کے اجازت لیا کرتے تھے۔ اب اس کا فائدہ ہوتا تھا ان کو صحیح، کہ ان کی بزرگ کی نظر میں بھی آ جاتے تھے اور ان کی توجہ بھی حاصل ہو جاتی تھی۔ اب اس طریقے سے اجازت تو ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس کا وہ فائدہ نہیں ہو۔ اور آگے بہت سارے معاملات جو ہے روحانیت کے ذکر کے آپ کے علم میں آئے، تو اس کے لیے آپ چاہیں تو جواہر علم روحانی تربیت نصاب کورس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ تمام جو طلباء ہیں ان کی جو ہے وہ باقاعدہ تربیت فرما رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن باقاعدہ کلاس کا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ سیشن 1 ہمارا جو ہے مکمل ہو چکا ہے، سیشن 2 چل رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان قریب مکمل ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام عمران احمد ہے۔ میرا میاں حضور سے سوال یہ ہے کہ آپ حمزات سے متعلق کوئی اچھا سا عمل عنایت فرما دیں جو کہ آسان بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ جی جی، اس کے علاوہ کوئی کال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی دوبارہ بولیے گا، کیا کہا آپ نے؟ کھانسی اور شوگر کے متعلق؟ جی اچھا، میں اس سے قبل جو ہے ایک صاحب نے ضلع خوشاب سے جو ہے وہ کال کی تھی اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت شیخ جمال الدین جان احمد جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مداریہ سلسلے سے ان کا تعلق ہے، تو ان کے متعلق ان کے نام کی برکت اور ان کے فاتحہ زردے کے اوپر فاتحہ سے متعلق منگل کے دن ختم سے متعلق آپ نے ایک ویڈیو کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اور بے شمار لوگ ہیں جن لوگوں کو اس فاتحہ کا فائدہ پہنچا ہے۔ ان کی کالیں بھی آئی، انہوں نے بتایا کہ ہم نے چند جو ہے منگل اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے ایصال کیا، فاتحہ کیا، اور حضور خواجہ حضرت شیخ جمال الدین جان احمد جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کیا، تو ہمارے جو رزق کے معاملات بہتر ہو گئے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ میں عمل جو ہے وہ کر رہا ہوں لیکن اس کا فائدہ مجھے نہیں مل پایا، تو کیا میں اس کو بند کر دوں یا کوئی اور جو ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، اس عمل کو جاری رکھیں، اور اس کے لیے یہ کریں کہ روزانہ ایک تسبیح درود ابراہیم، ایک تسبیح روزانہ درود ابراہیم پڑھیں، اور ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھیں۔ ایک تسبیح سورہ کوثر، ہاں، اور یہ دونوں چیزیں آپ حضرت شیخ جمال الدین جان احمد جمن جنتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیہ کریں، ایصال کریں، اور یہ پکاتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر تبدیلی آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس طریقے سے جو میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ نے فرمایا کہ اگر جو ہے اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تسبیح درود شریف کی، درود ابراہیمی کی، اور ایک تسبیح جو ہے سورہ کوثر کی، انا اعطیناک الکوثر، اس کی آپ پڑھیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ ہدیہ کریں حضرت شیخ جمال الدین جان احمد جمن جنتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو انشاءاللہ العزیز یہ جو آپ کے رزق کے معاملات ہیں بہتر ہو جائیں گے۔ مزید ہمارے ساتھ کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ دشانی یاد کرو، میاں حضور کی خدمت میں محترم سلام۔ وعلیکم السلام۔ میاں حضور سے درخواست ہے کہ حضور مجھ سے اجازت کی تھی، میں دعائیں جوشی نے کبھی تھی، تو میں چونکہ لاک ڈاؤن وہ خرید نہیں سکتا، سن رہا ہوں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کل مجھے اشارہ ہوا ہے، ایک عورت نظر آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے
کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو جج کی طرف چلے جاؤ گے. تو میرا تم سے سوال ہے کہ میں جاری ساری رکھوں عمل یا اس کو ترک کر دوں یا کیا ہوگا بھائی صورت؟ جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. میں حضور دعائے جوشن کبیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ایک خاتون نے جو ہے یہ کہا ہے، اشارہ دیا ہے کہ اگر تم اس کو جاری رکھو گے تو جذب کی طرف چلے جاؤ گے. تو اس کے متعلق ان کے لیے کیا ہدایت ہے، کیا اس کو جاری رکھیں یا بند کر دیں؟ اس کو جوشن کبیر کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے. صحیح. اور 7 منزلیں کی جائیں اس کی، اور ہر روز ایک منزل پڑھ لی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس کا. اگر ہم روزانہ 1 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ 100 اسماء الہی ہیں جوشن کبیر جو ہے، اور اس کی بڑی ایک اپنی تاثیر ہے. اس کا جو نزول ہے اس کا بھی واقعہ ایسا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، غزوے کے لیے، اور آپ کو زربختر پہنایا جا رہا تھا. تو وہ لوہے کا ہوتا تھا، تو وہ آپ کے جسم پہ گرا معلوم ہو رہا تھا آپ کو. تو جب وہ آپ کو ذرا گرا معلوم ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے اور یہ دعا لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے یہ دعا بھیجی ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں تو آپ کا جسم زخم وغیرہ سے محفوظ رہے، اور یہ دعا یہی کام کرے گی جو زربختر کا ہے. آپ نے پھر وہ زری نہیں پہنی، پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اور آپ نے جنگ کری، اور کہیں بھی آپ کے ذرہ برابر بھی کہیں زخم نہیں آیا. تو یہ دعا گویا ایک زبردست ہتھیار ہے، ڈھال ہے اور حفاظت کا حصار ہے. سبحان اللہ. تو جو ظاہری چیزوں کو قریب نہیں آنے دیتی، ہتھیاروں کو، وہ کسی دوسری روحانی قوت کو کیسے قریب آنے دے گی؟ تو اب کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ تنبیہ ہمیں کیوں کی جاتی ہے؟ تنبیہ ہمیں اس لیے کی جاتی ہے کہ بعض دعائیں جلالی ہیں اور جس کے ہم قواعد اور ضوابط کی پابندی نہیں کر پاتے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پڑھنے میں ہمارا تلفظ درست نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے عبارت چینج ہو جاتی ہے اور عبارت بدل جاتی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ ہم جب کسی عبارت کو یاد کریں، کسی بھی عمل کو، تو اس کے تلفظ کے ساتھ یاد کریں اور اس کی پوری قواعد ضوابط اور پاکیزگی کا خیال رکھیں. تو کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی. اللہ کا کلام تو برکت کے لیے ہے اور رحمت کے لیے. سبحان اللہ. مطلب ان کو اس وقت جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا چاہیے، لیکن وہ منزل کر لیں. ہاں، اس کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک ایک حصہ آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھتے رہا کریں تو پورا جوشن کبیر ایک دفعہ پڑھی بھی نہیں گئی، اور ان کا عمل بھی خراب نہیں ہوگا جو یہ پڑھتے رہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ کو مکمل جو ہے تفصیل سے میاں حضور نے جواب دے دیا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیجیے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہماری. میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کی بارگاہ میں کچھ جو ہے وہ سوالات آئے ہیں طبی حوالے سے کہ رمضان مبارکہ کے اندر روزوں میں کھانے وغیرہ کے اندر میاں کس طرح احتیاط کی جائے. ہم خصوصی طور پر رمضان مبارکہ کے اندر احتیاط نہیں برتتے ہیں کھانے کے معاملے کے اندر، افطار کے اندر خصوصی طور پر، سحر میں بھی. تو کس طرح جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے کہ ہمارا جو روزہ ہے وہ اچھے انداز میں پورا ہو جائے اور ہماری صحت بھی خراب نہ ہو. اور وہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے کہ سومو فتحسو، کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. اور ایک اور بھی سوال میاں حضور میں کروں گا کہ ایک بہت جو ہے زیادہ
فیس بک وغیرہ پر اور سوشل میڈیا وغیرہ پر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے، کہ روزہ اگر رکھو گے تو تم بیمار ہو جاؤ گے. تو اس کے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں مطلب کیا ہے مگر کوئی اہل مدینہ میں سے میرے پاس آتا نہیں ہے. تو آپ رسول خدا مسکرائے اور فرمایا کہ بھئی جب کوئی بیمار ہوگا تو تمہارے پاس آئے گا. خوبی کی بات یہ ہے کہ جو جتنی کم غذا کھاتا ہے اتنے دن زیادہ زندہ رہتا ہے. پہلوانوں کو دیکھو کتنا کھاتے ہیں یہ، لیکن ان کا بڑھاپا کتنا خراب ہوتا ہے. جی اور ایک آدمی کتنا کھاتا ہے ان کے مطابق اور وہ بڑھاپے تک فرسٹ کلاس زندگی گزارتا ہے. کس نے حکیم ابو علی سینا سے پوچھا کہ کھانا کب کھانا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مالدار آدمی کو ٹائم سے وقت سے کھانا چاہیے اور غریب کو جب ملے کھا لے. کیوں کہ غریب کو ہر وقت نہیں ملے گا. ہمارے اسلاف نے ہمیں طریقہ زندگی کا بتایا گزارنے کا، اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار کر گئے. کیا؟ کم کھاؤ، کم سو، کم بولو. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کم کھانے میں حکمت کیا ہے؟ کم کھانے میں حکمت یہ ہے کہ جب ہم اپنے معدے کو 1/3 بھر کے 1 حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ بھوک میں ہی ہم ہاتھ کھینچ لیں، تو ہماری غذا بھی صحیح ہضم ہوگی اور اس سے جو کیلوریز بنتے ہیں وہ بھی پوری طرح ہمارے جسم کو حاصل ہوں گے. مگر ہم جب اوور کھانا کھا لیتے ہیں اور زیادہ کھانا کھاتے ہیں طاقت کے لیے اور زیادہ مرغن غذا کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ اس کا متحمل نہیں ہوتا، وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. آپ ایک جوسر مشین کے اندر زبردستی چیزیں ٹھوس ٹھوس کے بھر دیں اور پھر اس کو چلائیں، وہ جل جائے گی. وہ تو الیکٹرک سے چل رہی ہے، لوہے کی ہے، وہ جل گئی، اوور لوڈ ہونے سے وہ جل جاتی ہے. تو پھر یہ تو میدا ہے گوشت پوشت کا. تو ہم کھانے میں اعتدال رکھیں. اب رہ گئی روزے میں. روزے کی خوبی یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن ہم سحری اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے اعتدال سے کرتے ہیں کہ ہمیں دوپہر کے بعد بھوک لگنے لگے اور پیاس کی شدت محسوس ہونے لگے. یعنی کہ روزے میں ضروری ہے یہ بات ہونا، بھوک لگے، کہ بھوک بھی لگے تمہیں اور پیاس بھی لگے تمہیں، شدت ہو. کیوں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے روزہ شدید گرمیوں کا پسند ہے اللہ، اور تہجد کی اور صبح کی نماز شدید سردیوں کی بہت پسند ہے. اللہ. تو شدید گرمی سے روزے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ دن بڑا ہوگا، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، شدت کا احساس دلائیے اپنی. جب ہمارے جسم کو شدت کا بھوک اور پیاس کا احساس ہونے لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معدہ بالکل خالی ہو چکا ہے. تو یہ کبھی خالی نہیں رہتا، یہ اپنی ورکنگ میں رہتا ہے. اور ورکنگ کیا کرتا ہے یہ کہ جو بیڈ برا کولیسٹرول، چکنائی آپ کے جسم میں پیدا ہو گئی ہے جو فاسد ہے، یہ اس کو کھینچتا ہے جسم سے، کیونکہ جسم میں درجہ حرارت بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اور جب باڈی کا ہمارا درجہ حرارت ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہ چکنائی پگھل کر معدے کی طرف آنے لگتی ہے. اور جب یہ چکنائی پگھل کر معدے کی طرف آنے لگتی ہے تو معدہ اس کو پروسیس میں لے کر فضلے میں ڈال دیتا ہے، آنتوں کی طرف بھیج دیتا ہے، جس سے وہ خارج ہو جاتی ہے. اب آپ کولیسٹرول کو، چکنائی کو کم کرنے کے لیے کتنی واک کرتے ہیں، کتنی دوائیں کھاتے رہتے ہیں. خود آپ کے ڈاکٹر ہی کہتے ہیں نا آپ کو کہ وزن کم کرے، اپنا چکنائی کم کرے اپنے جسم سے. جی جی. تو وہ تو آٹومیٹک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کرا رہا ہے. سبحان اللہ.
تو یہ جب فاسد مادے تمہارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں تو تمہارا جسم صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا؟ صحت مند ہوگا ماشاء صحت مند ہو جائے گا. اور جب یہ صحت مند ہو جائے گا 1 سال میں وہ 11 مہینے کی جو فساد ہے وہ 1 مہینے میں کور ہو کے ختم ہو جائے گا. تو تم جسمانی طور پر بھی صحت مند ہو جاؤ گے, ذہنی طور پر بھی صحت مند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو روزہ کہیں بھی کسی کو کوئی نقصان نہیں کرتا. سبحان اللہ. اچھا اس وقت کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بلال بات کر رہا ہوں گجرانوالہ پنجاب سے. جی ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو ہم نیاز کی بارگاہ میں سلامت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور دعا کے لیے درخواست گزار ہوں. اللہ اور ایک سوال ہے کہ نفس کی شرارتوں کے متعلق کچھ ارشادات فرما دیں اور یہ بتائیں کہ اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. رمضان دیا لیکن پھر بھی آدمی کے ذہن میں مختلف خیالات مختلف اس طرح کی باتیں رہتی ہیں. یہ درخواست ہے ذرا ارشادات فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دوسرے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مجھے میاں حضور سے بات کرنی ہے. جی بہن بات کر لیں آپ, میاں حضور سن رہے ہیں آپ کو. اس طرح آواز بہت بریک ہو رہی ہے. جی کالر ہے موجود. ایک سوال اجازت چاہیے تھی مجھے. جی کس چیز کی اجازت چاہیے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے. اچھا یہ مجھے نا کلمہ شریف کی اجازت چاہیے تھی میاں جی سے, اگر مجھے اجازت مل جائے اور بتا دیں کہ کتنی بار پڑھنا ہے, کیونکہ بھی مطلب یہ جو ہے نا دوسرا رمضان چل رہا ہے تو وہ میں فالو نہیں کر سکتا. تو خود میں حضور اللہ نے میاں جی سے پوچھا بھی تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کہ خود اگر ملاقات کر کے اجازت دی جائے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور طریقہ بھی یہی ہے. لیکن وہ آپ کو پتا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے میں آ نہیں سکا, میں اپنی سے بات کر رہا ہوں, وہ مجھے آپ سے ملا رہا. جی ٹھیک ہے, آپ کا سوال انشاءاللہ لے لیتے ہیں میاں حضور سے. اس کے علاوہ کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا میاں حضور اس سے قبل جو ہے وہ سوال ہوا تھا رمضان مبارکہ کے اندر خاص طور پر شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو ایک تو جو ہے پانی کی شدت کا معاملہ ان کے ساتھ رہتا ہے اور بھوک بھی ان کو عام روٹین کے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ آتی ہے. تو سوال بھی آیا تھا کالر کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کھانسی کا جو ہے معاملہ ہے اور شوگر کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے کیا ہدایات ہیں رمضان مبارکہ کے اندر؟ دیکھیں جن لوگوں کی شوگر گر جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, ان کے لیے تو احتیاط برتنا ضروری ہے. اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ باقی دوسرے دنوں میں یا سردی کے دنوں میں جس میں پیاس کی شدت کم ہوتی ہے اس کو پورا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن کی شوگر بڑھی رہتی ہے, ہائی رہتی ہے, ان کے لیے روزہ بہت اچھی چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غذا سے رکتے ہیں اور کیلوریز ہمارے جسم میں نہیں جاتے تو جو جسم کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ہمارا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جب گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے, لیکن اگر بڑھاوا ہوتا ہے تو بھوک کا احساس نہیں ہوتا اتنا. تو جب یہ کم ہوگا تو اعتدال پہ آئے گا, اور جب اعتدال پہ آئے گا تو شوگر بھی نارمل آئے گی, دواؤں کی بھی کم ضرورت پڑے گی. تو روزہ ان کے لیے تو بہت مفید ہے جن کی شوگر ہائی رہتی ہے, بڑھی رہتی ہے, یا ہائی کولیسٹرول ہے, ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے روزہ, اور وہ رکھیں اس کو. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پیاس کا مسئلہ, کہ پیاس کی شدت ہوتی ہے, لیکن اگر ہم سحری کے اندر تھوڑا دہی کا استعمال اور الائچی کے کہوے کا استعمال کریں تو سارا دن پیاس محسوس نہیں ہوگی آپ کو. اب چونکہ شوگر کا مریض جو ہے وہ الائچی کا شربت نہیں پی سکتا, تو اس کو چاہیے کہ وہ الائچی کا کہوہ کا استعمال کرے. خالی الائچی لے لے, 2-4 دانے چھوٹی الائچی کے لے لے اور اس کا کاغذ بنا کے پی لے, تو پیاس کی شدت, اور دہی کا استعمال کرے تو پیاس کی شدت کم سے کم محسوس ہوگی. پیاس کی شدت جو ہے ہمیں مرغن غذا لگاتی ہے.
جب ہم چکن، مٹن، گوشت سے بنی ہوئی چیزیں جب استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمیں پیاس کی شدت کا احساس دلاتی ہے. لیکن اگر ہم دہی وغیرہ کا استعمال کریں، ہلکی غذا کا استعمال کریں تو پیاس کی شدت زیادہ محسوس نہیں ہوتی. اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ الائچی کا قہوہ وغیرہ اور دہی کا استعمال کریں صبح سحری میں تو بہت اچھا ہے. اور اگر ہم شوگر کے مریض ہی اگر ایک آدھ کھجور سحری میں استعمال کر لے اور رفتار میں 1-2 کھجور کا استعمال کر لے تو کچھ برا نہیں ہے، اس کو نقصان نہیں دے گا، لیکن نہ اس کی شوگر گھٹنے دے گا نہ بڑھنے دے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میاں حضور سوالوں کا سلسلہ جاری ہے اور کالر ہیں ہمارے سے. اچھا میاں حضور، یہ سوال جو ہے وہ فیس بک پر آیا ہے. گھریلو ناچاکی ختم کرنے کے لیے میاں حضور سے کوئی وظیفہ پوچھ لیجئے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اور اولاد کے درمیان آپس میں باپ کا بیٹے کے ساتھ، اسی طرح بیٹی کا ماں کے ساتھ جو ہے وہ ناچاکیوں کا معاملہ رہتا ہے، تو گھر کے اندر ناچاکیوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. جس گھر میں ناچاکی رہتی ہو ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ تھوڑی سی چینی پہ سورۃ القاریہ 14 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور ایک تسبیح یا حمیدو یا مجیدو یا ودودو کی، یا حمیدو یا مجیدو یا ودودو، ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی اور چینی پہ دم کریں اور چینی کے ڈبے میں ڈال دیں اور اسی چینی میں سے چینی لیتے رہیں، اس میں روزانہ دم کر کے اسی ڈبے میں ڈالتے رہیں. اگر 1-8 مہینے پابندی سے یہ کام کریں گے تو سب میں میل، محبت، اتفاق اور اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اس کے علاوہ میاں اب تو اکثریت جو ہے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، طلاقوں کا جو ہے نا وہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اب چونکہ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا ہے تو شوہر بھی گھر میں ہی ہیں، بیوی بھی گھر میں ہی ہیں اور لوگ بہت زیادہ عاجز ہو گئے ہیں جی اس بات سے. اچھا، ہمارے ہاں ایک جھگڑا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں برداشت کی کمی ہے. جی ہم قوتیں ہماری برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ فائننس کی، پیسے کی کمی ہو جائے تو ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے. جی کوئی سامان کم ہو جائے تو بھی ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے. تو گویا عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے اور عورت کو بھی اسی مرد کی جو کیپیسٹی ہے اس کی کمائی کی اس میں رکھنا چاہیے. اور مرد کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے میرے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو گھر کے معاملات، بچوں کے معاملات، خاندانی معاملات عورت کو چلانے ہوتے ہیں. تو اگر وہ عورت کی ایک بات برداشت بھی کر لے، 2 بات برداشت کر لے تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، برا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا مطالعہ نہیں کیا جو آپ کا اپنے ازواج کے ساتھ تھا. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بسترے سے اٹھ کر دبے پاؤں چل رہے ہیں، یعنی کہ پاؤں سے بھی آواز نہ آئے. آپ ننگے پیر ہیں، یعنی کہ آپ نے نالین مبارک نہیں پہنی ہوئی، آپ بغیر نالین کے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بغیر نالین کی کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم سو رہی تھیں اس لیے میں اس دبے پیر اٹھا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ ہو جائے. سبحان اللہ. آپ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ سے ایسے تعلق تھا اور ایسی محبت تھی اور ایسا خیال رکھتے تھے آپ. تو بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے اپنی ازواج کے ساتھ کیسے معاملات تھے، اپنی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. گھر میں جھگڑا ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ قوت برداشت کم ہو گئی ہے. اچھا، عورت کیوں جھنجھلاتی ہے پریشانیوں میں، کیوں پریشان ہوتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہوتی. اس کو بچوں کو بھی جواب دینا ہے، اس کو شوہر کو بھی جواب دینا ہے، اس کے آنے جانے والوں کو بھی جواب دینا ہے.
تو یہ سمجھے آدمی سمجھنا چاہیے اس کو کہ عورت جو ہے تمہاری ذمہ داری ایک ہے کہ تم نے اس کی کفالت کرنی ہے، صحیح، لیکن اس عورت کی ذمہ داری کتنی ہے؟ یہ کہ وہ تمہارے گھر کی نگران ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تمہارے بچوں کی نگرانی کر رہی ہے، تمہارے مال و اسباب کی نگران ہے، اس کی امانت دار ہے، تمہاری عزت کی امانت دار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے ایک کام تھوڑی ہے، وہ کتنے کام کر رہی ہے، پھر تمہارے خاندان کو لے کے چل رہی ہے، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ میل محبت سے رہ رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے، اور آدھا ایمان محفوظ کر رہی ہے۔ آدھا ایمان تمہارا محفوظ کر رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا مردوں کو قوت برداشت کی ضرورت ہے، اور تھوڑی عورتوں کو بھی اگر یہ کر لیں ہم تو کبھی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہو۔ انشاءاللہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مجھے میاں حضور سے بات کرنی ہے۔ جی جی، آپ کی آواز سن رہے ہیں میاں حضور، بولیے۔ جی، وظیفہ پوچھ رہے ہیں سر کہ میرے ہسبینڈ کی جاب آؤٹ آف کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ ہم کے ساتھ رہنے کا ہو جائے، کہ ہمیں موو کر جائیں اس کے ساتھ بائی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کال۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی بولیے، کون ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، میری نا شادی کا مسئلہ ہے، میری شادی کا مسئلہ ہے، میں آلریڈی ڈائیورس ہوں، میری 20 سال ہو گئی ہے، اور جہاں کہیں سے بھی پتہ کرواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بندش شراب کے ساتھ۔ ٹھیک ہے میاں، دو سوال آئے۔ اس سے پہلے ایک کالر تھے، ان کا سوال تھا، ہمارے سلسلے کے لیے میاں کام کر رہے ہیں بلال بھائی، ماشاءاللہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، ان کی کال آئی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ سوال کیا کہ نفس کی سرکشی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کو عبادت نہیں روکتی، صحیح، نفس کی سرکشی کو جو ہے وہ روزہ اور بھوک کی شدت روکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا نفس سرکش ہو وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے آپ نفس کی سرکشی ختم ہو جائے گی۔ ہم پیٹ بھر کر کھا کر اور سمجھیں کہ نفس سرکش ہو کی ختم کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا تیل ڈالتے ہو اتنی آگ لگتی ہے۔ اگر تم تیل سے آگ بجھانے کی کوشش کرو تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر نفس کی سرکشی کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں اور ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی ریاضت میں روزے کو اول ترجیح دیں، اور کم سے کم کھانے کو ترجیح دیں، کم سے کم سونے کو ترجیح دیں، اور بلا مقصد بات کرنے سے رکیں۔ نفس کی سرکشی اپنے آپ دور ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم کوئی وظیفہ پڑھ کے، کوئی چلا کر کے، کوئی نمازیں پڑھ کے نفس کی سرکشی روک لیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، پیاسا رکھتے تھے، کم بولتے تھے، کم سوتے تھے، ہر وقت مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کے خیال میں گم رہتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے نفس کی سرکشی کو توڑنے کا۔ سبحان اللہ۔ باقی جو اگر ہم یہ چاہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نفس کی سرکشی ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو تجھے نماز میں بھی سرکش کر دے گا۔ اچھا میاں، سوال جو ہے وہ کالر کا آیا تھا ہمارے پاس کہ دوسرے ممالک کے اندر ان کے لازمی سی بات ہے، شوہر وغیرہ ہوں گے یا ان کے رشتہ دار ہوں گے، وہ یہاں سے دوسرے کنٹری جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو رکاوٹوں کا معاملہ ویسے بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو کہ اس کا شوہر جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہے، وہاں کام کر رہا ہے، بعض لوگوں کو یہاں 8-8 10-10 سال ہو جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، شادی ان کی یہاں ہوتی ہے، بیوی ان کے یہاں ہوتی ہے، بچے یہاں ہوتے ہیں اور وہ خود وہاں ہوتے ہیں،
وہ خود پاکستان نہیں آتے یا پاکستان میں جو موجود فیملی ہے ان کو وہاں نہیں بلوا سکتے. تو ایسے جو فیملی والے ہیں ان کو بڑی پریشانی کا سامنا رہتا ہے, ان کے لیے کیا ہدایت فرمائیں گے؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 128-129 اگر 70 مرتبہ پڑھی جائے یہی نیت کر کے, اور آگے پیچھے درود شریف پڑھا جائے, اس میں درود کوئی سبھی پڑھ لیں, لیکن اگر درود ابراہیم پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں, تو یہ کام آسانی سے حل ہو جائے گا, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. ماشاء اللہ میاں. دوسرا جو ہے وہ سوال تھا کہ طلاق جو ہے وہ ہوئی اور اس کی وجہ جو ہے وہ عاملین نے بتایا کہ جادو وغیرہ کے معاملات تھے اور جادو کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق کے معاملات ہو گئے, تو اس کا حل ارشاد فرمائیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ آگے اس کو اپنا معاملہ جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. ازدواجی جو رشتوں کے معاملات ہیں, رشتے بننے کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں وہ جادو کی وجہ سے اگر موجود ہیں اب بھی, تو اس کے لیے کیا تدارک کیا جائے کہ وہ جادو بھی ختم ہو جائے اور اچھے اسباب بھی بن جائیں؟ یہ سحر بالتفریق کہلاتا ہے کہ جس کا قرآن بھی ذکر کر رہا ہے کہ اور یہ جادوگر جو ہیں میاں بیویوں میں تفرقہ ڈلواتے ہیں. تو سحر بالتفریق ہے یہ, اور یہ اگر ہو جائے ایک دفعہ تو اس عورت کا یا اس آدمی کا اگر طلاق اس وجہ سے ہو کہ جادو کے ذریعے کیا گیا ہے یا جادو کے ذریعے ڈلوایا گیا ہے, اور اس کا اس لیے یقینی امر ہے کہ قرآن اس پر گواہ ہے کہ ہاں جادوگر سحر بالتفریق کرتے ہیں, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنا مکالہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے مقدس رشتے کو توڑوا دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82, سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 یہ 163 مرتبہ روزانہ پڑھی جائے. 163 ہاں, اور آگے پیچھے درود شریف پڑھا جائے, اور اسی نیت سے پڑھی جائے کہ جو کچھ سحر کے اثرات ہیں وہ ختم ہوں اور آئندہ مجھ پر یہ سحر کے اثرات باقی نہ رہیں, اور اس سے جو رکاوٹ میرے معاملات میں, کاموں میں, جس بھی چیز میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے, رشتے میں مزید کسی, تو وہ دور ہو جاتی ہے. اور اس عمل کو وہ کم سے کم 3 مہینے جاری رکھیں. اچھا, اس کا پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. کیوں کہ سحر بالتفریق میں عورت ہو یا مرد ہو, اس میں ایک قسم کی سرکشی پیدا ہو جاتی ہے, اور وہ سرکشی جو ہوتی ہے پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی, نہ گھر کا نہ باہر کا. تو یہ اگر کریں تو یہ بہت اچھا عمل ہے. اس سے اچھا میاں آخری جو ہے ایک سوال ہے, اور خاص طور پر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک آپ کے معتقد ہیں, انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ اختتام پر ہی صحیح, یہ لازمی میاں حضور سے پوچھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم جس علاقے کے اندر بلوچستان کے اندر موجود ہیں وہاں پر ایک جو ہے وہ عامل ہے, اور بقول اس کے کہ وہ ذکری عامل ہے, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر, اس گاؤں دیہات کے اندر ہونے والی جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کی تقریب کے اندر, اس تقریب کے شروع ہونے سے یا شروع ہو جائے تو جیسے ہی وہ تقریبات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس عامل کی طرف سے ایک پرچی جاتی ہے. اس پرچی کے اندر باقاعدہ جو ہے اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کی پوری ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پھر وہ ضروریات نہ ہوں تو اس کے اندر ایک خاصی بڑی رقم کا جو ہے مطالبہ ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اتنے جو ہے وہ 1000 یا اتنے لاکھ روپے آپ ہمیں دیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی یہ شادی کا معاملہ پورا نہیں ہو سکے گا. اور پھر وہ ایک دھمکی دیتا ہے خاص طور پر لڑکے کو کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ نس بندی کا معاملہ کر دیا جائے گا. اور اس گاؤں کے اندر اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا بھی ہے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے حوالے سے میاں حضور دامت برکات میں کچھ ایسا بتائیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں اور اس کے شر سے بچے رہیں اور اس طرح کا معاملہ
ان کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ 3 آدمی یا 9 آدمی بیٹھ کر، صحیح۔ اور وہ انشاءاللہ تعالی سانپ رہ جائے گا، دانت ختم ہو جائیں گے اس کے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر میاں بتا دیجیے گا تاکہ وہ اچھے طریقے سے ان کو۔ 3 آدمی یا 9 آدمی بنا اور اس کے جادو کی سر کاٹ دے، صحیح۔ اور یہ نیت کر کے اور بیٹھ جائیں اور وہ پڑھیں، اور روزانہ تھوڑی سی شیرنی لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس کا ایصال بھی کرتے رہیں، تو آپ یہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ پورے گاؤں کو اس سے نجات مل جائے سبحان گی۔ اللہ۔ اللہ تعالیٰ میاں حضور کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہے جو عام طور پر لوگ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ میاں حضور کا سایہ ہم پر درازی بالخیر عطا فرمائے۔ میاں حضور امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، بیماریوں سے، ظاہری باطنی امراض سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کی برکت سے تمام عالم انسانیت کو اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا الہ العالمین اس وبا قہری جو کرونا کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے اس کو دفع فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، تمام عالم انسانیت کو اس سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اس کو دفع کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جن ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، یا الہ العالمین سرکشیوں کی وجہ سے یہ وبا ہم پہ نازل ہوئی ہے ان کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سے پہلے جو مومن مومنات، مسلم مسلمات، صالحین صالحات دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اپنے جواہر رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سنت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمارے بزرگوں سے وابستہ فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں